میں شرکت نساء اکرم خانپور سے پوچھتی ہیں، میں الحمدللہ شرعی پردہ کرتی ہوں مگر میرے خاندان میں کوئی شرعی پردہ نہیں کرتا، تو کیا میں برقع جیسی لمبی قمیص پہن کر بہن کی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، جو برائی جس میں سب لوگ مبتلا ہوں، جب آپ اس برائی سے بچیں گے نا تو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دیں اور فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو میرا، کیوں؟ وقلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ایسے تو بہت ملیں گے جن کے پاس حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ بگڑ گئے، ایسے بہت کم ہیں کہ حکومت آئی، پیسہ آیا، وہ نہیں بگڑے۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے، روب بھی ہے، تو آپ اللہ کے شکر گزار بنیں، کیونکہ آپ کی اللہ کی نظر میں ویلیو بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ شکر گزار مارکیٹ میں نہیں ہے، جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی با پردہ خواتین جو باقاعدہ شرعی پردہ کرتی ہوں، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، دیور سے، ان غیر محرم مردوں سے، تو ایسی خواتین سوسائٹی میں بہت شارٹ ہیں۔ تو جو شارٹ ہیں تو جو جتنی ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بہت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے آپ کا پورا خاندان اگر پردہ نہیں کرتا، آپ کرتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے قابل مبارک عمل ہے، اس پہ آپ نے موت تک قائم رہنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ چلانا ہے آپ نے، تو اس پہ آپ نے صبر سے ڈٹے رہنا ہے۔ رہا مسئلہ شادی میں تقریبات کا، تو بہن کی شادی میں آپ ہاں ٹھیک ہے، برقعے جیسی لمبی قمیص پہن کے، اصل مقصد تو ہے پورا جسم ڈھانپنا، تو پورے جسم کو آپ کسی بھی طرح سے کور کر لیں تو پھر شادی میں جا سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ مکس گیدرنگ نہ ہو، وہاں ڈول ڈھمکے نہ ہو رہے ہوں، اور جو جیسے آج کل شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ اجتناب کریں، اور اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہو تو پھر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ بہن کی شادی سے میں بائیکاٹ کرنے کا بھی بڑے مسائل، بہت زیادہ دباؤ آتا ہے، اور بہنوں کے لیے بھی پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سسرال میں کہ تمہاری جو بہن کیوں نہیں آئی تھی شادی میں، وہ بہنوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ان کو بڑا امیج برا جاتا ہے، تو آپ اس شادی سے اوائڈ کریں اگر وہ مکس گیدرنگ ہے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو تو کہیں کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، تاکہ بس ایک قطع رحمی اور وہ جو شادی میں شرکت نہ کرنے کا ایک جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سے آپ کی بچت ہو جائے۔ لیکن پردے کے ساتھ بھی مکس گیدرنگ میں جانا شادی بیاہ میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ شادی میں میوزک ہو تو شرکت کا حکم، جس شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں، کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ جبکہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے۔ علی شاہ کراچی سے، جس محفل میں موسیقی چل رہی ہو، گانے بجانے چل رہے ہوں، شادی بیاہ کی جس محفل میں، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بیٹھنا جائز نہیں ہے، کھانے کی بات نہیں، ظاہر ہے کھانا وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے ہی کھائیں گے نا، تو اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں، بس والے نے فلم لگا دی، گانا تو دور کی بات ہے، تو کیا اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ تو بعض لوگ اپنے کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کہیں کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی گانا لگا دیتا ہے، وہاں سے کیا اٹھ کے، تو پھر ساری زندگی پھر ہم اٹھ کے جاتے ہی رہیں گے، موسیقی تو کہاں چل رہی ہے۔ تو جب اتنی ساری جگہوں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر شادی بیاہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں، شادی بیاہ کی محفل میں اور عام محفلوں میں فرق ہے۔ شادی بیاہ کی محفل کوئی ضرورت نہیں ہے شرعی، اس میں جو اس محفل کا انعقاد کرتا ہے، آپ اس کی خاطر وہاں جا رہے ہوتے ہو، اپنی خاطر نہیں جاتے۔ جب کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے نا اپنی ولیمے میں، اپنی شادی میں، تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کے ذمے لازم تھا کہ وہ اس کام کا انتظام کرے جس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے جو آپ ناپسند کرتے ہو۔ آپ ناپسند کرتے ہو گانے بجانے، کوئی گناہ کی محفل ہے، تو اس کے ذمے یہ لازم تھا۔ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا وہاں بیٹھنا حرام ہے، اس لیے کہ آپ کا وہاں بیٹھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں، ورنہ سوچیں نا، آپ خود صبح و شام اس گناہ کے خلاف بولتے رہیں اور پھر عین اس وقت میں آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں، تو یہ اس کے ذمے لازم تھا، اس نے یہ نہیں کیا، اور آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ اس کی ہے، اس وجہ سے آپ کے لیے وہاں بائیکاٹ کرنا۔ اسی طرح شادی بیاہ میں جو مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی، یا ناچ گانے کی محفل ہو، تو وہاں بیٹھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو بس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت سے جا رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ اگر بس میں آپ گانوں سے اتر جاؤ گے تو آپ پھر دوسری بس میں پتہ نہیں اس میں کیا ماحول ہوگا. یہ تو صبح شام کی ایک ضرورت ہے. اسی طرح آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو تو ہوٹل میں کھانا کھانے بھی ہم اپنی ضرورت سے جاتے ہیں, کیونکہ یہ کھانا پینا انسان کی بیسک ضرورت ہے. تو ہوٹل میں گانا سننے نہیں جا رہے ہوتے, آپ کھانا کھانے جاتے ہو. وہاں اگر اس نے گانا لگا دیا تو وہاں بھی اصولی طور پر تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں. اگر وہ نہیں رکتا تو آپ مجبور ہیں وہاں پہ. تو اسی طرح جو کوئی تفریحی مقامات ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں. یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. تو اب اگر وہاں کوئی اس طرح کی محفل لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں دور جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہے تو پھر وہ آپ کی ایک ضرورت ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں. جبکہ شادی بیاہ میں یا کوئی اپنے بچے کے عقیقہ کرتا ہے تو اس میں انوائٹ جو کر رہا ہے نا, آپ اس کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کی ضرورت میں اور اپنی ضرورت پوری کرنے میں فرق ہے. تو سفر کرنا آپ کی اپنی ضرورت ہے اور یہ انسان کی بیسک ضرورتوں میں سے آتا ہے. ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھانا آج کل بیسک ضرورت ہے, ہر جگہ کھانا تھوڑی دستیاب ہوتا ہے آپ کو. تو اس لیے وہاں مجبوری ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کو ایجوکیشن سسٹم میں بھی مخلوط ماحول ہوتا ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر لوگ پڑھائی سے پیچھے رہ جائیں گے. ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی لڑکوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھیں جو صرف بوائز کی ہوں, لڑکیوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹی میں پڑھیں جو صرف گرلس کی ہوں. لیکن اگر ایسی یونیورسٹیاں نہیں ہیں یا ہیں مگر ان میں ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں ہے تو پھر مجبوراً کو ایجوکیشن میں پڑھنا جائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. تو وہاں مجبوری کی وجہ سے تو سفر کرنا, ہوٹل میں کھانا کھانا یا یونیورسٹی کالج میں پڑھنا یہ مجبوری ہے. شادی میں جانا کوئی مجبوری نہیں ہے, یہ آپ کی نہیں, یہ اس کی مجبوری ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. تو اس لیے وہاں جا کے وہاں اگر وہ اس طرح مخلوط ماحول کا انتظام کرتا ہے اور گانے بجانے کی محفل ہے تو وہاں حرام ہے بیٹھنا, کیونکہ یہ وہاں بیٹھنا خالصتاً اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں. جبکہ بس میں گانا چل رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں, بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں. شادی کا سنت طریقہ, نکاح سنت طریقے سے کیسے کریں. محمد ایاز خان. بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے, بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں. ایاز خان آپ وہ پرانے کلپ دیکھ لیں. بہرحال دوبارہ بتا دیتا ہوں مختصراً کہ جلدی کر لیں شادی, اور کیا بہت لیٹ ہو گئے ہیں آپ, اب آس کر لیں بس. پہلا سنت طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جہیز نہ لیں. تیسری بات یہ کہ بارات کو نہ بلائیں. لڑکی والوں کی طرف سے کھانا وانا نہیں ہوتا, یعنی بارات میں نہ جائیں, بلکہ لڑکی والوں کو بولیں کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ, 4-6 آدمی اپنی طرف سے لے آؤ اور نکاح پڑھا کے پتلی گلی سے واپس نکل جاؤ, اور شام کو دلہن یا تو خود پہنچا دو یا ہم آ کے اس کو تمیز سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے. ہماری طرف سے 2-4 افراد آئیں گے اور 2-4 خواتین ہوں گی, ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں. وہ بارات نہیں ہوگی, وہ چند افراد ہوں گے, اور دلہن کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں. تو یہ خود چلے جائیں بہتر ہے رخصتی کے لیے, نہیں تو آپ کو پھر ہوم ڈلیوری کے پیسے دینے پڑیں گے. دلہن کو وہ گھر پہنچائیں گے, اس کے الگ چارجز لیتے ہیں آج کل لڑکی والے, سنا ہے واللہ عالم. تو اس لیے تمیز سے اس طرح آسانی کے ساتھ شادی کر لیں, اور جب رخصتی ہو جائے تو اگلے دن آپ ولیمہ کر لیں, اور ولیمے میں سب کو بلائیں. آپ کو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے پبلک کو کھانا کھلائیں. آپ مردوں کے لیے الگ انتظام کریں, لیڈیز کے لیے الگ انتظام کریں. زنانیوں کو مردانہ میں نہ گھسنے دیں, مردانوں کو زنانے میں نہ گھسنے دیں. تو یہ بےہودگی کی بات ہے, اور اس میں میوزک موسیقی وغیرہ کا انتظام نہ ہو. تمیز سے کھانا ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ بتا دیں بھائی یہ والا تمبو ان لوگوں کا ہے, یا ہال میں کر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے. تو اس طرح ہو جائے گا نکاح آرام سے. جہیز نہ لیں آپ. جہیز نہیں لیں گے تو وہ جو اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں کہ آپ جو رخصتی کے لیے بیگم کو جہاں لے کر آئیں گے اس کمرے کو پہلے سے آپ ڈیکوریٹ کر دیں, اس میں فرنیچر لا کے ڈال دیں, صوفے لا کے ڈال دیں, ڈبل بیڈ ڈال دیں, الماریاں ڈال دیں. بتا دیں لڑکی والوں کو اب کہاں یہاں جگہ ہی نہیں ہے تو صوفے رکھو گے کہاں پہ, تو جہیز کی جگہ نہیں ہمارے گھر میں, ایکسکیوز می, آپ ان کو یوں کہہ دیں. تو انشاءاللہ وہ جہیز بھی نہیں دیں گے پھر, اور ان سے وہ پھر بھی دے رہے ہوں تو بولے بھائی پھر گلی میں رکھوا دو ٹرک لا کے, ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے. تو جب یہ پرانا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ آپ کا والا بھی رکھ لیں گے اس میں. تو اس طرح سادگی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر آپ کرنے والے ہوں. تو امید ہے انشاءاللہ اب آپ کی شادی ہو جائے گی. بھی ہو سکتی ہے اگر یہ چینجیبل ہوتے, چینجنگ کے قابل ہوتے تو اللہ یہ نصیحت نہ کرتا کہ یہ ان لوگوں کو یہ حکام دیے جا رہے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی خدا کا خوف ہوگا تو ان حکام کو پورے کرو گے, ورنہ جو چاہے کرو. تو یہ اسلام میں جو آئلی قوانین ہیں خاندانی لحاظ سے یا وراثت کے لحاظ سے, یہ گورنمنٹ کی پرمیشن پہ موقوف نہیں ہے. حکومت اس کے خلاف قانون سازی کر ہی نہیں سکتی. اگر کرے گی تو وہ قانون کا عدم ہوگا, وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں قانون کہلائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے.
اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ آیت طلاق دینے والے کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے رجوع کا راستہ رکھتا ہے۔ عام طور پر جب اکٹھی 3 طلاقیں مرد دیتا ہے تو جلد بازی میں دیتا ہے، غصے سے مغلوب ہو کے دیتا ہے، اور 99.9% لوگ پھر پچھتاتے ہی ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دو گے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہوگا، یعنی طلاق دے کے تم نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈال دیا جلد بازی میں، اس سے نکلنے کا راستہ تمہارے لیے رہے گا۔ اس کے ریفرنسز میں دے چکا ہوں سورہ بقرہ میں، جب میں نے یہ آیتوں کی الطلاق مرتان جو لیکچر نمبر 100 سے 107 تک اس عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کے حوالے میں دے چکا ہوں، وہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو جو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں۔ تو آیت تو یہ کامن ہے کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھے گا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جب شریعت پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں نہ، تم شریعت پہ چلو، تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے لیکن مصیبت سے نکالے گا اللہ تمہیں، اور اگر شریعت پہ نہیں چلے تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم مصیبت سے آزاد ہو جاؤ گے لیکن آزاد نہیں ہوگے، پڑ جاؤ گے مصیبت میں۔ تو آیت تو ایک جنرلی ہے، ایک اصول ہے، لیکن اس کا سب سے پہلے جو انطباق ہوتا ہے وہ طلاق دینے والے پر ہی ہوتا ہے۔ تبھی حضرت عبداللہ بن عباس جو قرآن کے عظیم ترین مفسر تھے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم علمہ التاویل، اے اللہ آپ کو تفسیر کا علم سکھا، تو ان سے یہی اس آیت کی تفسیر منقول ہے۔ اور جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے نا عبداللہ بن مسعود کے پاس، عبداللہ بن عباس کے پاس، اکٹھی 3 طلاقوں کی بات ہو رہی ہے، تو عبداللہ بن عباس یہی آیت پڑھتے تھے کہ انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا، تو اللہ سے نہیں ڈرا ہے، اب اللہ نے تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اہل حدیث حضرات جو 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، ان کا مذہب بالکل کالعدم ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کے فتووں کی روشنی میں، عبداللہ بن عباس اور یہ جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے یہ سب 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے دلیل کے طور پر۔ تو اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا، لہذا وہ اہل حدیث سے فتویٰ لے گا تو وہ زنا ہی کا گناہ ہوگا، بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی آیت کا تتمہ ہے، تکمیل ہے، کیونکہ عام طور پہ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو لوگوں میں مشہور ہے کہ یار نیک بنو گے تو کھاؤ گے کہاں سے، اور اتنی پابندیاں تمہارے اوپر لگ جائیں گی کہ جب یہ پابندیاں تمہارے اوپر لگیں گی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو رزق کے دروازے تنگ ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ طلاق سے متعلق ان آیتوں کی تطبیق کیسے ہوگی، کیونکہ پیچھے ٹاپک طلاق کا چل رہا ہے کہ مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بیوی سے جدائی اختیار کرو تو بھلے طریقے سے اختیار کرو، یعنی اس کا مہر بھی پورا دو اور جو کچھ تم نے اس کو مال دیا وہ واپس بھی نہ لو، اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی تم اٹھاؤ اس کا، اور آگے اس کے بچوں کے جو ہے وہ خرچہ اٹھاؤ، یہ آگے پوری آیتیں آ رہی ہیں اس بارے میں۔ تو مرد یہ سوچ سکتا ہے پھر تو میں غریب ہو جاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی رکھتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے تم پہ جو حقوق ڈالے ہیں مالی ان کو تم پورا کرو، روزی وہاں سے ملے گی جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، انسان کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، میں روزی خرچ کر رہا ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے میں برکت دے دوں گا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، بس تم نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھ پہ ٹرسٹ کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں ضائع ہونے دوں؟ اس لیے جو تمہارے ذمے حقوق واجبہ ہیں وہ پورے کیا کرو۔ ان اللہ بالغ امرہ، ایک اشکال ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو صدقہ کیا تھا، ہم نے تو زوجہ کے حقوق بھی پورے کیے، نیک بن کے بھی دیکھ لیا، ہمیں تو دھیلا بھی نہیں ملا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس کا اللہ نے آگے جواب دیا ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کام کو کر کے چھوڑتا ہے، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ متعین کیا ہے، ٹائم پہ ملے گا تمہیں، کچھ اللہ آزمائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ادھر 20 روپے صدقہ کیے، 20,000 صدقہ کیے اور ادھر سے 1 لاکھ آ گئے، پھر آپ نے اسے 1 لاکھ میں سے 20,000 اور صدقہ کیے تو 2 لاکھ اور آ گئے آپ کے پاس فوراً، نہ، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا،
اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، ایک اندازہ، ایک مینجمنٹ ہے، اس سسٹم کے حساب سے آپ کو ملے گا. تو کیونکہ اللہ نے آزمانا بھی ہے. کتنی زبردست آیت ہے. اور ہمارے حضرت یہ جب یہ پڑھا کرتے تھے کہتے تھے اس کے بعد بھی اگر مسلمان کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو پھر کیا، یعنی اس کا مطلب تو یہ کہ وہ ان آیتوں کا منکر ہے، پھر سیدھا سیدھا کہہ دے بھائی میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں. اس لیے حدیث میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے والعاقبۃ للمتقین، انجام پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے. وقتی حالت کو مت دیکھیں، اینڈ جو ہے نا، اینڈ اسٹارٹنگ کو مت دیکھیں کسی کی، یا موجودہ حالت کو مت دیکھیں، اینڈنگ جو ہے، جو اختتام ہے وہ نیک لوگوں کا ہی اچھا ہوتا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. اب چونکہ سورہ طلاق کی ان آیتوں میں اللہ نے عدت کے حکام بیان کیے کہ عدت میں تقسیم کر کے ڈیورس دیا کرو، اور عدت 3 حیض سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کر دی. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض عورت کی عدت ہے طلاق کے بعد. شوہر کی موت کے بعد تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن طلاق کے بعد 3 حیض. اب 2 قسم کی خواتین ہوتی ہیں، ایک وہ جو اتنی بوڑھی ہو جائیں کہ ان کو حیض آنا ہی بند ہو جائے، ایجڈ خواتین ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی ہیں، جن کو حیض آنا ابھی شروع ہوا ہی نہیں ہے. تو ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ صحابہ کرام اس میں شک میں پڑ گئے تھے بھئی یہ عدت کیسے گزاریں گی. اس کا حکم اللہ نے ان آیتوں میں بیان کیا. فرمایا واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، یعنی ایجڈ ہو چکی ہیں کہ اب ان کو حیض کی امید نہیں ہے، تمہاری بیویوں میں سے ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، یعنی ان کے حکام کے بارے میں علم نہیں ہے، تمہیں تردد ہے کہ ان کی عدت کیسے ہوگی، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت ہے 3 مہینے. 3 مہینے، یہ 3 مہینے کا مطلب کیا ہے؟ اسلامی 3 مہینے. تو اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو کسی کو طلاق ہوئی ہے تو مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، 3 مہینے پورے ہوں گے. لیکن اگر مہینے کے بیچ میں ہوئی ہے تو پھر 30 دن کے 3 مہینے کاؤنٹ ہوں گے، یعنی پورے 90 دن اس کو انتظار کرنا پڑے گا. واللائی لم یحضن، اسی طرح وہ عورتیں جن کو بھی حیض آیا ہی نہیں ہے، یعنی عمر میں کم ہیں، وہ کم سنی کی وجہ سے ان کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، جو نابالغ بچیاں ہیں. یہاں نابالغ بچوں کے نکاح کا مسئلہ پھر آتا ہے. دیکھیں قرآن کی اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نابالغ بچیوں کی عدت بھی بیان کرتا ہے. اچھا، بعض لوگوں نے اس کو فقہ حنفی کا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا کہ فقہ حنفی میں یہ ہے اور باقی فقہ میں اس کی تفسیر کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے پوری امت کا کہ نابالغ بچی کا نکاح بھی اسلام میں ہو جاتا ہے، تبھی اللہ نے اس کی عدت کے احکام بیان کیے. آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اعتراض ہو نا کسی مسئلے پہ تو وہ اٹھا کے امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ جی انہوں نے بنایا ہوا ہے. جیسے عدالتی خلا پہ آپ نے سنا ہوگا، لوگوں نے ایسے ہی فقہ حنفی کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ وہ بھی اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ کورٹ کو طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، نابالغ بچی کا نکاح بالاجماع جائز ہے. یہ اسلام میں 2 اور 2 4 کی طرح ثابت شدہ حقیقت ہے. لہذا اب اسلام کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، یورپین کو، مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے، سیکولر اور لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقل کو خدائی قانون کے سامنے رکھ دیں. اگر ہر چیز کو لاجیکلی دیکھ کے ہی قانون سازی کرنی تھی تو پھر یونائٹڈ نیشن بہترین ہے. بڑی بڑی دنیا کے ذہین قوموں کے لوگ بیٹھتے ہیں اور عقل کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتے ہیں. تو جتنے احکام طلاق اور نکاح کے، وراثت کے، اور جو بھی پوری شریعت کے حکام ہیں، کہیں تو ہمیں اس کی لاجک سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. تو جب ہم سے یہ کہلوایا جاتا ہے نا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں، عبد کا مطلب ہے جو قانون بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے تم نے. ہاں، جب آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس قانون میں بہت خوبیاں تھیں. اول نظر میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ انسانیت کے لیے گویا نقصان دہ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو اسلام میں نابالغ بچی کا نکاح بھی جائز ہے. ہاں، ترغیب نہیں ہے اس کی، یہ خوب سمجھ لیں. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے. اچھا، پہلے میں ایک اشکال کا جواب دوں. لوگ کہتے ہیں اتنی چھوٹی بچی کا نکاح ہوگا اور عدت تو جب ہی ہوگی نا جب اس کی رخصتی بھی ہو جائے، کیونکہ رخصتی سے پہلے ڈیورس ہو تو پھر عدت نہیں ہوتی. تو یہاں تو اللہ نابالغ بچی کے نکاح کی بات بتا رہے ہیں کہ اس کی رخصتی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو چونکہ اس کو حیض نہیں آتے تو وہ عدت گزارے گی 3 مہینے. تو یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں اتنی چھوٹی بچی جو ہے اس کا نکاح اور پھر شوہر کے حوالے کر دینا، یہ تو ظلم ہے بچی پر. خوب سمجھ لیں، نابالغ بچی کا نکاح جائز ہے. رخصتی کا مدار اس پر نہیں ہے کہ یہ بالغ ہے یا نابالغ.
رخصتی کا مدار ہے اس کی صحت پر. بعض بچیاں بالغ ہونے سے پہلے بھی ٹھیک ٹھاک ان کی ہائٹ ہوتی ہے, بہترین صحت ہوتی ہے ان کی, اور بعض بچیاں بالغ ہونے کے بعد بھی بہت کمزور ہوتی ہیں. تو رخصتی اس وقت ان کی جائے گی جب وہ صحت مند ہو اور میاں بیوی کے ریلیشن میں ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو, چاہے بالغ ہو چکی ہوں یا بالغ نہ ہو چکی ہوں, کیونکہ ہے تو بہرحال وہ عورت ہے, تو وہ لڑکی. اور اگر وہ بالغ ہو چکی ہیں لیکن ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ شوہر کا ان سے جب ریلیشن ہو تو وہ ان کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, تو بالغ ہونے کے بعد بھی رخصتی جائز نہیں ہے. تبھی حضرات فقہائے کرام جو قرآن و سنت کو بہترین سمجھتے ہیں وہ قانون کے طور پر اسلامی حکم یہی بیان کرتے ہیں انہی آیتوں سے استدلال کر کے کہ بھائی اگر وہ اس قابل ہے صحت کے لحاظ سے, قد کاٹ کے لحاظ سے, آج بھی وہ شاہد ہے کہ بعض بچیاں 12-13 سال میں اتنی ہائٹ ہوتی ہے ان کی کہ ان کی اگر آپ انتظار کریں 18 سال تک ان کو مؤخر کریں تو وہ تو دیکھنے میں کوئی یعنی ایجڈ خاتون لگنا شروع ہو جائیں گی. اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو 15-16 سال میں بھی بہت یعنی ان کی صحت نہیں ہوتی اور وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو شوہر کے حوالے کیا جائے. تو ہم نے قانون اللہ سے پوچھنا ہے, ہم نے انگریزوں سے نہیں پوچھنا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی نکاح کی عمر کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. اس میں خدا اور اللہ قانون سازی کر چکا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح جائز ہے اور رخصتی اس صورت میں جائز ہے کہ جب اس کی صحت میاں بیوی کے ریلیشن کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہو. لیکن نابالغ بچی کی شادی کی اسلام میں ترغیب بالکل بھی نہیں ہے, صرف جائز قرار دیا. ترغیب ہے بالغ ہونے کے بعد. جتنی بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں, قرآن کی آیتیں ملتی ہیں, وہ سب بالغ ہونے کے بعد ہمیں ترغیب دیتی ہیں کہ بچی کا یا لڑکے کا نکاح کیا کرو. تو بالغ ہونے سے پہلے کی ہمیں ترغیب پر کوئی حدیث یا کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی ہے. تو پھر اس کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اگر ترغیب نہیں ہے تو جائز کیوں ہے؟ جائز اس لیے ہے کہ بعض دفعہ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بلوہ ہے, حالات خراب ہیں, میں اگر مر گیا تو میری بیٹی تو پتہ نہیں کن جو کوئی رشتہ دار اس کے جذبات سے نہ کھیلنا شروع کر دیں. اور آج ہمارے سامنے صبح و شام یہ واقعات آ رہے ہیں. میرے سامنے جب ایسے واقعات آتے ہیں تو میں اسلام کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. باپ مر گیا, بیٹی کی عمر کم تھی اور کیسے کھلواڑ بنا لیا اس کو, کزنوں نے کھلواڑ بنا لیا اس کو, اور کس طرح سے اس سے جو ہے وہ اس کا ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. سوسائٹی میں سارے نیک لوگ نہیں ہوتے, آپ کے خاندانوں میں درندہ صفت لوگ بھی ہوں گے جو انتظار کر رہے تھے اس کا باپ مرے تو ہم اس سے کھیلیں, اور وہ پھر لڑکیوں کے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کاش ان کا باپ جو ہے زندگی میں اس بچی کا نکاح کسی شریف آدمی کے حق کر دیتا اور وہ شریف پھر اس کو اپنی امانت سمجھتا, پھر وہ حفاظت کرتا. تو اسلام کا بہترین حکم ہے جس میں ہمیں قطعاً شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض ہمارے اسکالر جو ہے نا بڑے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ اسلام نے جی نابالغ بچی کی ایکچولی وہ تو یوں تھا, کچھ بھی نہیں تھا بھائی. ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے بچیوں کے لیے, بچیوں کے تحفظ کے لیے پہلے سے انتظام کیا ہے. باپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہے اس بچی کے بارے میں کہ تمہارے مرنے کے بعد اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, یا اس کے جذبات سے کھیلا جائے گا, یا اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے, یا بلوائیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے میں قتل ہو جاؤں گا اور اغوا کر لیا جائے گا, اس کو بیسیوں مسائل ہوتے ہیں جنگوں میں, تو ایسی کنڈیشن میں اللہ نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ تم ابھی سے اس کا نکاح کر سکتے ہو اپنے خاندان میں یا کہیں بھی جو اس کے پیرالل ہو, اس کا کفو ہو, اس کا ہم پلہ ہو, جوڑ کا ہو, اس سے تم اس کا نکاح کر سکتے ہو. ہاں رخصتی اس کی فوراً نہیں کی جائے گی. رخصتی جب کی جائے گی جب اس کی صحت اس قابل ہو کہ وہ صحت اس رخصتی کی اجازت دے رہی ہو. یہ بہت اہم اچھا حکم ہے اسلام کا, جو اسلام نے پاکیزہ سوسائٹی کو, پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اسلام نے دنیا میں رکھا ہے. یہاں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باپ نالائق ہو, 2 نمبر ہو اور پیسوں کی خاطر بیٹی کو بیچ دے, جیسے کہ بعض علاقوں کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بیچ دیا جاتا ہے اور بڈھے آدمیوں سے ان کی شادی کر دی جاتی ہے, نابالغ بچیوں سے. وہ بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں, ان کو اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس کا بہت آسان جواب ہے کہ ایسی صورت میں وہ نکاح کالعدم ہے. یعنی حکومت دیکھے گی کہ بھئی آپ نے جو نکاح کیا ہے وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے, اس میں آپ نے لڑکی سے زیادہ اپنا فائدہ دیکھا ہے. جیسے باپ نے پیسے لے کے نکاح کر دیا تو صاف پتہ چل رہا ہے بھائی یہ تو آپ نے بچی کا فائدہ کے بجائے اپنا فائدہ دیکھا ہے. تو ایسا نکاح ہی کالعدم ہے, اس نکاح کی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. اور دوسری بات, شریعت نے ایک بچی کو یہ آپشن بھی دیا کہ نابالغی میں اگر نکاح کرا دیا تو اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کرایا ہے تو تمہیں بلوغت کے بعد اس کو ختم کرنے کا اختیار بھی ہوگا. بغیر کسی ریزن کے اس نکاح کو ختم کر سکتی ہو,
کیونکہ باپ اور دادا تو شفقت میں کامل ہوتے ہیں، لیکن باپ دادا کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ تمہارے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے غلط سوچا ہو تمہارے بارے میں، تو بلوغت کے بعد اس کو شریعت نے بالغ ہوتے ہی وہ اگر کہہ دے کہ میں نے اس نکاح کو ختم کیا تو وہ نکاح ختم ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح بھی اسلام میں جائز ہے، اور اس کی حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ہاں، بغیر ضرورت اس کا ارتکاب پسندیدہ کام نہیں ہے، یہ کام ضرورت میں ہی کیا جائے گا، کیونکہ ترغیبات ہمیں جو ملتی ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد ملتی ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جائے، بالغ ہونے سے پہلے نکاح نہ کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں ہم، آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، 3 عورتوں کو حیض نہیں آتا، یا تو ابھی بالغ نہیں ہوئیں، یا بالغ یعنی یا ایجڈ ہو چکی ہیں، یا پریگننسی ہو ان کو، تو اللہ نے پریگننٹ خواتین کا بھی مسئلہ بیان کیا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والی عورتیں ہیں، أَجَلُهُنَّ، ان کی عدت کیسے ہوگی، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ حمل کو وضع کر دیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بچہ جن لیں، کیونکہ بعض دفعہ بچہ ادھورا ہوتا ہے، ابھی بچہ بنا نہیں ہوتا اور ضائع ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی بھی عضو بچے کا بن گیا ہو، یہاں تک کہ اگر انگلیاں بھی بن گئی ہوں اس کی، صرف ہاتھ کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ظاہر ہو گئی ہوں، تو اس کو جننے سے بھی عدت ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 4 مہینے یا 9 مہینے کا بچہ ہو۔ ہاں بالکل ابتدائی دنوں میں عورت کی پریگننسی اگر ضائع ہو گئی، جیسے ابھی بچہ بنا ہی نہیں تھا، کوئی اس کے جسم یعنی اعضاء ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئے، صرف ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، تو وہ اگر ضائع کر دیا عورت نے، یا وہ حمل ضائع ہو گیا، تو اس سے عدت ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ مینسز یعنی حیض کے حکم میں ہوگا، پھر وہ 3 حیض آنا ضروری ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اب عورت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت کو بوجھ مت سمجھو، کیونکہ خواتین بھی کہتی ہیں اللہ نے ہمیں اتنا پاؤنڈ کر دیا، آج لبرل سیکولر خواتین تو عدت کو مانتی نہیں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو گے اللہ آسانیاں پیدا کرے گا تمہارے لیے، جو آج کام مشکل لگ رہا ہے وہ کل آسان ہو جائے گا۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اللہ نے اس کو نازل کیا تمہاری طرف، یعنی یہ چینجیبل نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا قانون یا اسمبلیاں قانون بنائیں تو تم ان کو چینج کر دو، نہ یہ چینجیبل نہیں ہے۔ ان میں کتنے سارے حکام دیکھے پتہ چل گئے ہمیں سورہ طلاق میں، آئلی قوانین سے متعلق، فیملی قوانین سے، فیملی لاز سے متعلق، تو اللہ کہتے ہیں یہ سارے حکام وہ ہیں جو اللہ نے نازل کیے، اور اللہ کا حکم ہے جس کو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کے حکام کو فالو کرتا ہے، فالو کرو ان حکام کو، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اجر کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، فیملی لاز بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، ان میں بھی ہمیں اللہ ہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، سورۃ طلاق کی پہلی آیت میں اللہ نے بتایا تھا کہ عورت کو عدت کے دوران گھر سے نہیں نکال سکتے، اب گھر کون سا ہونا چاہیے، اسکنوہن، ان کو سکونت دو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، اسی کو اللہ نے عورت کا گھر قرار دیا ہے، من وجدکم، اپنی استطاعت کے بقدر، یعنی جتنی شوہر کی آمدن ہوگی اس حساب سے اس کا جو بیوی کو جو وہ نان نفقہ دے گا اس کا اسٹینڈرڈ وہی ہوگا کہ جو شوہر کی آمدن زیادہ ہے تو آپ کا اسٹینڈرڈ آپ کو بڑھانا پڑے گا، آمدن کم ہے تو اسی حساب سے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اللہ فرماتے ہیں ان کو تم نقصان مت پہنچاؤ طلاق کے بعد ان عورتوں کو، تاکہ تم ان پر تنگی کر دو، یعنی تم نے عدت کے دوران عورت کو گھر دیا رہنے کے لیے، اور اب خرچے پانی میں اتنی کنجوسی سے کام لے رہے ہو، یا کچھ ایسا اس کے ساتھ تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو وہ گھر جیل کی کوٹری لگنا شروع ہو جائے، یا زبان سے تانے دے دے کے اس کو مارنا شروع کر دیا اور ایک عذاب میں آ جائے، کیونکہ عدت اللہ کا حق ہے، یہ خوب سمجھ لیں، عورت کو پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکل جائے طلاق کے بعد، اللہ کا حق ہے نا، تو اب عورت تو اللہ کے خوف سے اللہ کا حکم سمجھ کے گھر کے اندر عدت پوری کر رہی ہے، اور تم نے اس کے گھر میں اس کا جینا حرام کر دیا۔ اصل میں تو یہی ہے، شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اگر کچھ مجبوری ہے جو کہ میں نے پہلے لیکچر میں سورۃ طلاق کے لیکچر میں بتائی ہے، تو پھر مجبوری میں اپنے ماں باپ کے گھر بھی عدت گزار سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں بھی عدت گزارے گی اس کو اتنا تنگ نہیں کیا جائے گا کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، یا اس کو گھر کے اندر ایک جیل کی کوٹری لگنا شروع ہو جائے، کیونکہ طلاق کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، اور تم نے تو اپنا گھر نہیں بسا سکی، تم دوسروں کو کیا مشورے دو گی، اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، لوگ ٹارچر کر کر کے نا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔
تو نان نفقے میں بھی تنگی نہ کرو اور زبان سے بھی، اور کسی بھی طرح سے تمہارا رویہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اوپر گھر کو تنگ کر دو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. طلاق یافتہ عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہیں جو پریگننٹ نہ ہوں، اور ایک وہ جو پریگننٹ ہوں. تو جو حمل سے نہیں ہیں تم نے ان پہ خرچہ کرنا ہے، عدت ختم، خرچہ پانی بند. اب وہ آزاد ہیں جہاں چاہے نکاح کریں. لیکن اگر تمہاری بیوی پریگننسی میں ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر پریگننسی کے دوران اس پر خرچ کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ حمل وضع نہ کر دیں. یعنی اس جملے کو ریپیٹ کیا گیا ہے کیونکہ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا اس کی عدت پوری نہیں ہوتی. ایک وہم تھا جس کو اللہ نے دور کر دیا. وہم یہ تھا کہ انسان کہہ سکتا ہے، شوہر کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے عدت 3 مہینے بتائی ہے، جن عورتوں کو حیض نہیں آتا تو اس کو بھی حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت تو بچہ جننے کی ہے، لیکن میں خرچہ 3 مہینے تک ہی دوں گا، خرچہ بچہ جننے تک کا نہیں دوں گا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نہ، عدت اس کی چونکہ لمبی ہے تو تم نے خرچ بھی اس پہ اتنا ٹائم کرنا ہے کہ جب تک بچہ یہ جن نہیں لیتی. اور بچہ جننے کے بعد بھی خرچہ ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک نئی نوعیت کا خرچہ شروع ہو جائے گا جس کا آگے بیان آ رہا ہے. وہ بیان یہ ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ. بچہ جننے کے بعد پھر 2 صورتیں ہیں. تمہاری بیوی اس بچے کو پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے یا نہیں پلاتی. بعض دفعہ عورتیں طلاق کے بعد بچہ واپس کر دیتی ہیں، بھائی ہم نہیں پال رہے، یہ دائی لگواؤ آپ. بیسیوں مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ تمہارے لیے بچہ پال رہی ہے، یعنی تمہارے لیے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. تو بچے کی دودھ پلائی کی اجرت اس کو دو، وہ الگ سے طے ہوگی. یعنی بچہ پالنے کی بھی عورت کو اجرت دی جاتی ہے 2 سال تک، جب تک وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اب کتنی اجرت دو؟ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. فرمائے اس کے دوران بھلے طریقے سے اس میں آپس میں مشورہ کر لو، اچھے طریقے سے یہ کام نمٹا لو، اس میں جھگڑا مت کرو. اور یعنی میاں بیوی بیٹھ کے یا اس کے خاندان کے لوگ بیٹھ کے یہ طے کر لیں بھائی جو ہے آپ نے تو علیحدگی اختیار کر لی ہے، اب یہ بچہ آپ کا بچہ ہے، عورت کا بھی ہے، شوہر کا بھی ہے، دودھ پلا رہی ہے، اس بچے کا فائدہ تم نے بھی اٹھانا ہے. عام طور پہ یہ اجرت وہ ہوتی ہے جو دائیوں کو دی جاتی ہے. دائی سے کوئی بچہ پلوایا جائے نا تو اس کے پیسے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک معیار بنا کے پھر شوہر کی آمدن اور بیوی کی محنت یہ سب چیزیں متعین کر کے ایک اسپیسیفک ایک اجرت متعین کر دی جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعَاثَرْتُمْ. اور اگر تم مشکل میں پڑ جاؤ، یعنی تمہارا کسی بات پہ اتفاق ہی نہ ہو، جھگڑا ہو رہا ہے، وہ شوہر کہہ رہا ہے میں اتنے پیسے دوں گا، بیوی بڑھا چڑھا کے دگنے سے بھی زیادہ بتا رہی ہے، اور یہ جتنا بنتا ہے اس سے بھی کم، بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ جی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. پھر اس کو دودھ پلائے گی دوسری عورت، کسی دائی کے حوالے کیا جائے گا، پھر ماں نہیں پلا سکتی. یہ بھی ایک دیکھیں بڑی حکمت ہے، مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھگڑا ختم کرنے کا بہترین حل بتایا کہ پھر یہ بچہ اٹھا کے کسی اور کو پکڑا دو، کسی اور دائی کو، وہ دودھ پلائے گی، ماں باپ بس اس بچے سے ملتے رہیں گے. یہ اللہ نے حل اس لیے دیا کہ نہ ماں چاہے گی کہ میرا بچہ مجھ سے چھینا جائے، اور نہ باپ چاہے گا کہ میرے بچے کو ماں کے علاوہ کوئی اور پالے. تو ایسی صورت میں یہ دونوں نالائق جو ہے نا کسی نہ کسی بات پہ مجبور ہو کے جمع ہوں گے، ورنہ یہ لڑتے رہیں گے. جیسے ہمارے یہاں کیسز ہوتے ہیں نا، ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں. تو اب اللہ نے اس لڑائی کو ختم کرنے کا بہترین آپشن بتایا ہے کہ یہ دونوں کسی بات پہ جمع نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ بچہ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، یعنی اخرى المرأة الأخرى، کوئی دوسری عورت ہوگی جو اس بچے کو دودھ پلائے گی. تیسری دائی کا، کوئی دوسری دائی کا انتظام کرو. ظاہر ہے جب انتظام کرنے پر آئیں گے تو مرد کہے گا چلو بھائی میں زیادہ پیسے دے رہا ہوں، عورت کہے گی چلو بھائی میں اپنا حق کم کر رہی ہوں، کیونکہ نہ ماں بچے کو چھوڑنا چاہتی ہے اور نہ باپ کبھی چاہے گا کہ میرا بچہ اس بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور کی گود میں پلے، کیونکہ ظاہر ہے جیسی ماں کیئر کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ بہترین اللہ نے جھگڑے کا حل بتایا کہ یہ دونوں نالائق، یعنی نالائق تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کسی بات پہ جمع ہو ہی نہیں رہے ہیں، اٹھا کے کسی اور کے حوالے کر دو، وہ پلائے گا، تم دونوں لڑتے رہو بیٹھ کے. آگے اللہ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. چاہیے کہ خرچ کرے گنجائش والا اپنی گنجائش سے، یعنی شوہر کو چاہیے تمہاری آمدن اگر زیادہ ہے کھلا ہاتھ رکھو. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا جائے، یعنی جو بیچارہ غریب شوہر ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. تو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اس کے حساب سے خرچ کر لو، اور ڈرو مت کہ میں غریب نہ ہو جاؤں. اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. یعنی تمہاری آمدن اگر کم ہے تو پھر کم ہی خرچہ تم پر دینا لازم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ قرضے لے لے کے
جیسے ہماری کورٹ میں آج دیکھ لیں ہوتا ہے، میں نے ایسے بہت سارے مرد دیکھے ہیں کورٹ میں کیس چل رہا ہے ان کا، شوہر پر جو ہے